بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ابھی تک جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ اگر اسماء کی بات کریں تو اسماء میں سے ہم نے مجرورات اور مرفوعات کا پڑھا ہے۔ کسی بھی اسم پر جر اور رفع کیسے آتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اور افعال میں سے ہم نے مرفوع کی بات کی تھی کہ جب کوئی بھی فعل عوامل ناصبہ، عوامل جازمہ یا نواصب اور جوازم سے خالی ہو تو اس فعل کو بھی مرفوع پڑھا جاتا ہے۔ یہ تھی بات مضارع کی۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ افعال میں سے فعل ماضی، امر حاضر معروف مبنی ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم نے پڑھا وہ کچھ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، کچھ قواعد مزید دہرائی بھی ہو جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ مثالوں سے ان کو ہم مزید پختہ کریں اور آپ کو عبارت کو پڑھنے کا کچھ نہ کچھ طریقہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں کچھ عبارتیں میں لکھوں گا، اس کو ساتھ ساتھ ہم حل کریں گے۔ پہلی عبارت پیچھے والوں کو نظر آ رہا ہے؟ التعبیر نصف تجارت۔ اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو پہلا اسم ایک اسم یہ ہے، ایک اسم یہ ہے اور ایک اسم یہ ہے۔ یہ اس کے آگے لکھنا تھا، وہ جگہ کی وجہ سے اس طرح لکھا ہے۔ تو یہ پہلا اسم کیا ہے؟ پہلا اسم، یہ دوسرا اسم، اور یہ اب کیا قاعدہ اس پہ لگے گا؟ دوسرے دو اسموں کو دیکھیں تو ان دو اسموں میں سے پہلا دوسرا، تو کیا قاعدہ لگا؟ مضاف مضاف الیہ۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مضاف الیہ کو کسرہ دے۔ تیسرے حرف کا اعراب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس پر کسرہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں مل گئے، اس کی بات تو ختم ہو گئی نا، مل گئے تو یہ ایک ہی بن گیا۔ اب ہمارے پاس کتنے اسم آ گئے؟ کون کون سے؟ ایک تعبیر اور ایک نصف تجارہ۔ نصف تجارہ پورا ایک اسم بن گیا۔ یہ دونوں اسم کیا ہے؟ معرفہ۔ تو معرفہ کے اس کے اوپر کون سا قاعدہ لگے گا؟ ایک منٹ میں نے کہا تھا کہ دو اسم جب جمع ہوں گے تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ ایک جیسے ہوں گے یا الگ الگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر الگ الگ ہوں تو پھر دیکھنا ہے کہ پہلا معرفہ ہے یا پہلا نکرہ ہے۔ اگر پہلا نکرہ ہے تو مضاف مضاف الیہ، اور اگر پہلا معرفہ ہے تو مبتدا خبر، اور اگر دونوں ایک جیسے ہوں تو موصوف صفت۔ تو جس کلاس میں میں نے موصوف صفت کے بارے میں وضاحت کی تھی اس میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دو اسم جب ایک جیسے ہو جائیں، جمع ہو جائیں،
تو لازمی نہیں کہ وہ موصول صفت ہی بنے گی، بلکہ میں نے ایک قاعدہ یہ بتایا تھا کہ موصول صفت جو ہوتے ہیں وہ ہیں مرکب غیر مفید، مرکب ناقص۔ تو آپ کے سامنے جو کلام لکھا جائے گا، کلام مفید ہوتا ہے، وہ مرکب مفید ہے نا کلام۔ تو جب آپ کے سامنے دو اسم ایک جیسے آ جائیں، دو اسم ایک جیسے آ جائیں اور اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ دو صورتیں ہمارے پاس آ گئی کہ یا تو ہم اس کو موصول صفت بنا دیں یا اس کو مبتدا خبر بنا دیں۔ تو اگر موصول صفت بنائیں گے تو کچھ حاصل ہوگا؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مرکب ناقص ہے۔ تو اور کلام جب لکھا ہی اتنا ہوا ہے، بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ اس کو مبتدا خبر بنائیں، یعنی مرکب مفید بنانے کی کوشش کریں۔ تو مرکب مفید کب بنے گا؟ جب دونوں کو مبتدا خبر بنا دیں۔ تو اگرچہ دونوں متفق ہیں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، لیکن اگر ہم اس کو موصول صفت بنا دیں گے تو ہمارے پاس بات پوری نہیں ہوگی، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ چیز کیا ہے، اس سے قائل کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ مبتدا خبر بنانا پڑے گا۔ میں نے اس وقت ایک مثال یہ دی تھی کہ اگر یوں لکھا ہو کہ جاءنی زید العالم، تو چونکہ زید بھی معرفہ عالم بھی معرفہ ہے، لیکن اس سے پیچھے ایک موجود ہے، پیچھے مسند موجود ہے، فعل موجود ہے جو مسند بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو پھر ہم ان دونوں کو کیا بنا دیں گے؟ موصول صفت۔ لیکن اگر جملے کے اندر کلام جو ہمارے سامنے آیا اس کے اندر موجود ہی دو معرفہ ہیں، اس کے آگے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر ان کو مبتدا خبر بنایا جائے گا۔ جیسے اس وقت بھی میں نے مثال دی تھی، اللہ الہنا، اللہ الہنا بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے، تو اگر اس کو مرکب ناقص بنائیں گے تو کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہونا۔ پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو مرکب مفید بنا دیا جائے، اللہ الہنا کو مبتدا خبر بنا دیا جائے، تو ہمیں ایک معنی حاصل ہو جائے گا کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اگر موصول صفت بنائیں گے تو پھر معنی حاصل نہیں ہوگا، پورا معنی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت معنی پھر بنے گا ایسا اللہ جو ہمارا معبود۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ بس بات ختم۔ تو یہ تو مفید نہیں ہے نا، کسی بات کو سمجھنا سمجھانا مرکب ناقص کے ذریعے ممکن نہیں ہوتا، اسی لیے تو اس کو غیر مفید کہتے ہیں۔ غیر مفید مطلب اس میں افہام و تفہیم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو جملہ ہمارے پاس ہے، تو اب ہم دونوں کو مبتدا خبر بنا دیں گے، اور مبتدا خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع بننے کی دو ہی وجوہات ہیں نا، کہ یا تو وہ مسند الیہ بنے گا یا پھر، تو اس کو ہم نے رفع کیا، کیوں؟ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ کیسے؟ کہ اس سے پیچھے کوئی عامل ہی نہیں ہے، مبتدا اور خبر دونوں عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں، ان کا عامل معنوی ہے اور وہ ہے ابتدا۔ تو یہاں پیچھے کچھ ہے، جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کو بنا دیں گے ہم مبتدا، اور آگے والے کو بنا دیں گے خبر۔ التعبیر نصف التجارتی، بیان کرنا، کسی چیز کو ریپرزینٹ کرنا، یہی آدھی تجارت ہے۔ اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو آپ نے اگر اس چیز کو اچھے طریقے سے پیش کر دیا تو آدھا کام تو ہو گیا، گویا کہ آپ کی چیز بک گئی۔ بیچنے میں جو محنت ہوتی ہے وہ آدھا کام تو ہو گیا، لیکن اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس کو بیان ہی نہیں کیا، اسی کو صحیح طریقے سے پیش ہی نہیں کیا، تو پھر وہ بکے گی کہاں سے؟ بارہ یہ تھوڑا سا معنی ذکر کیا میں نے، ایک مثال یہ ہوگی۔ اس کے بعد
اللغة العربية اصل اللغات، اللغة العربية اصل اللغات۔ اب اس میں سے شروع سے ہم دیکھیں تو پہلے دو اسم کیسے ہیں؟ یعنی برابر ہیں معرفہ نکرہ ہونے میں۔ تو اب ہم اس کو مبتدا خبر بنائیں یا موصول صفت؟ کیوں؟ کیونکہ آگے کچھ اور بھی موجود ہے۔ اگر موصول صفت بنائیں گے تو یہ پھر بھی کلام میں غیر مفید، مرکب غیر مفید نہیں بنے گا، بلکہ اس کو مرکب مفید بنانے کی صورت آگے موجود ہے۔ تو اس لیے اس کو دونوں کو کیا بنا دیں گے؟ تو موصول صفت کا مطلب کیا ہے؟ صفت پر کون سا اعراب ہوتا ہے؟ لہذا یہاں پر ہم کوئی اعراب متعین نہیں کر رہے، بلکہ اس کو نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ اسی والا اعراب ہوگا، اس کا اعراب اسی والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کون سا اعراب آئے گا؟ جب اس کو پہچانیں گے تو اس کا اعراب بھی سیم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دو اسم ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک معرفہ اور ایک، تو ان دونوں میں سے یعنی دو مختلف اسم جمع ہو گئے۔ تو پہلا اسم نکرہ ہے، لہذا اس کو کیا بنائیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بنائیں گے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ لغات پر کیا آئے گا؟ کسرہ۔ اس اسم کا اعراب ہمیں معلوم ہو گیا، ابھی تک یہ معلوم ہوا۔ اگر کوئی پوچھے لغات پر کسرہ کیوں پڑھا، تو ہمارے پاس دلیل کیا ہوگی؟ اصل اس کی طرف مضاف ہے، اصل کا اپنا اعراب کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ان دونوں کو مضاف مضاف الیہ بنا کر ہم نے ایک اسم بنا دیا، یہ دونوں مل کر ایک اسم بن گئے۔ اب کیا حاصل ہوا ہمارے پاس؟ دو اسم حاصل ہوئے، اور دونوں اسم کیا ہیں؟ معرفہ۔ تو جب دو اسم معرفہ جمع ہو جائیں تو پھر دو صورتیں ہیں کہ یا تو موصول صفت بناؤ یا اب کیا بنائیں گے؟ کیوں؟ کہ موصول صفت بنانے کی صورت میں کلام مفید نہیں بنے گا، پورا کلام نہیں بنے گا، لہذا کیا بنا دیں؟ مبتدا خبر۔ تو اور اس سے پیچھے کوئی عامل بھی موجود نہیں ہے، لہذا یہ ہو گیا مبتدا۔ اس کا اعراب کیا ہو گیا؟ رفع۔ جب اس کا اعراب رفع ہوا تو اس کا بھی رفع ہی آئے گا، پھر اس کا بھی رفع آئے گا۔ اللغۃ العربیۃ اصل اللغات، تمام زبانوں میں سے جو بنیادی زبان ہے وہ عربی لغت ہے۔ اب یہ میں نے ترجمہ کیسا کر دیا؟ مبتدا خبر کا یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ آپ ترجمہ کرتے ہیں زید قائم، کیا مطلب؟ زید کھڑا ہے۔ میں نے کیا ترجمہ کیا؟ اللغۃ العربیۃ اصل اللغات، تمام زبانوں میں سے بنیادی زبان عربی لغت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اچھا اور ترجمہ کرنا چاہیں تو عربی لغت لغتوں کی بنیاد ہے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ترجمہ کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ایک ہی جملے کے مختلف ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے، ایک بامحاورہ ترجمہ۔ خیر ترجمہ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں نے کہا تھا آپ کو کہ آگے چل کے پھر ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ ابھی فی الحال ہم کچھ اعراب کو سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ آ گیا؟ اس کے بعد من حبا تنشا شجرہ، یہ چار الفاظ ہیں۔ اس میں سے شروع سے دیکھیں تو کیا ہے؟ سب سے پہلے پہلا حرف جار ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آنکھیں بند کر کے اگلے والے کو کسرہ دے دو۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد فعل ہے. تو فعل کیا ہوتا ہے؟ مسند. فعل مسند ہوتا ہے نا. فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کا اعراب جب وہ نواصب اور جوازم سے خالی ہو تو مرفوع ہوتا ہے. تو یہ فعل مضارع ہے، نواصب جوازم سے خالی ہے، لہذا اس کو رفع دے دیں. تنشأ. اب آگے ایک اسم موجود ہے. اچھا یہ فعل کون سا ہے؟ یہ فعل صیغہ کون سا ہے؟ 14 صیغوں میں سے میں نے کل دو ٹکڑے کیے تھے نا، اس میں سے یہ کون سے ٹکڑے سے تعلق ہوتا ہے؟ 12 میں ہے یا 2 میں ہے؟ 2 میں. تو 2 میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، فاعل کو دیکھ سکتے ہیں کہ فاعل اس کے بعد والا ہے یا نہیں ہے. اب بعد والا فاعل بنائیں یا کوئی اور فاعل بنائیں؟ کیوں؟ مطابقت بھی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہمارے پاس، کوئی اور اسم یہاں پر موجود ہی نہیں کہ جس کو فاعل بنایا جائے. یا ضمیر اگر نکالیں تو ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے، تو وہ ضمیر کوئی مرجع بھی پیچھے موجود نہیں ہے. تو پھر ہم اسی کو فاعل بنا دیں گے. یہ ہو گیا مسند. تنشا کیا ہو گیا؟ مسند. اور یہ پھر کیا بنے گا؟ اور مسند الیہ کا اعراب، مسند الیہ کا اعراب رفع ہے، لہذا اس کو بھی رفع دے دیا. تو کیا ہو گیا؟ من الحبۃ تنشأ الشجرۃ. دانے سے درخت بنتا ہے، درخت اگتا ہے. دانے سے، بیج سے درخت پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی مشکل بات ہے؟ اتنی آسان سی بات ہے. عبارت پڑھنا اتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ محنت کی جائے. ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہوا کہ یہ سارا لغت جتنی بھی ہے، گرامر جتنی ہے، وہ ساری ایک گولی بنا کے آپ کو کھلا دی جائے اور سب کچھ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے. ایسا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا. یہ مہارت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بندہ پڑھتا رہے، کوشش کرتا رہے، جو پڑھ لیا اس کو استعمال کرتا رہے، پریکٹس کرے، تو ہی مہارت حاصل ہوتی ہے. عبارت اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں توجہ سے، یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ عبارت کو حل کرنا شروع کریں. ابتداً ایک لائن کی عبارت آپ سے درست ہوگی، ایک ہفتے تک ایک لائن کرتے رہے، پھر اگلے ہفتے 2 لائنوں پہ آ جائیں گے. اسی طرح کرتے جب مسلسل کریں گے تو اچھا یہ نہیں ہے کہ عبارت میں نئی چیزیں روز آتی رہیں گی. اکثر چیزیں وہی ہوتی ہیں. مبتدا خبر میں مسند اور مسند الیہ میں ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ اس کے بغیر تو کلام پورا نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کلام میں دیکھیں گے مسند الیہ کو 10 دن تک آپ دیکھتے رہے مسند الیہ، تو آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے گا کہ یوں بھی آ سکتا ہے مسند الیہ، یوں بھی آ سکتا ہے، یوں بھی آ سکتا ہے. آدھا مسئلہ تو یہیں حل ہو گیا. پھر مجرورات کو دیکھ لیا، پھر منصوبات کو. مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، بس پہچان کا طریقہ آنا چاہیے کہ اس کو کیسے پہچانیں گے. وہ آہستہ ہوتا ہے. تو آہستہ محنت کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ مہارت بھی آپ کو حاصل ہوتی رہے گی. ذهب طالب الطالب الى المدرسہ با حرف جار ہے، پھر سرور ہے، پھر اس کے بعد
عارف، پھر اس کے بعد ہے بأن المعرفہ یا مصباح، اور وہ ضمیر الذی یہ عبارت میں نے اتنی ساری لکھ دی. سب سے پہلے تو اس میں مجرور متعین کر لیں. کون کون سے جگہ پر کسرہ آئے گا جی؟ ایک ایک کر کے سب سے پہلے الا حرف جار آ گیا. میں نے کہا تھا نا کہ 8 حروف جارہ کثیر الاستعمال ہیں، اس میں سے الا علا بھی تھا. الا آ گیا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس والے اسم کو زر دے دیں گے. پھر با اور لام، کاف اور فی، من اور ان، الا اور علا، یہی 8 حروف تھے نا. با آ گیا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ کسرہ دے دیں گے. اچھا، اس میں حرف جر وغیرہ ہے نہیں ہے، چھوڑ دو. یہاں حرف جر ہے تو اس کے بعد ہے حرف مشبہ بالفعل، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ تو متعین ہے. با کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ انا. ٹھیک ہے. پھر حرف جر کہاں ہے؟ یہ لام. لام کے بعد کیا ہے؟ ضمیر. وہ تو مبنی ہوتی ہے، ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی متعین ہے. یہ ہو گیا لہو. ٹھیک ہے، مجرورات ختم ہو گئے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں مرفوعات. سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے پہلا لفظ ذهب فعل ہے، یعنی ماضی کا صیغہ ہے. ماضی مبنی پر فتح ہوتا ہے. ذهب ہو گیا. تو ذهب کیا ہے؟ فعل اور مسند ہے. مسند کے ساتھ کوئی مسند الہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فعل جب اچھا فعل یہ جو ہے ذهب، یہ 12 میں سے، یہ صیغہ 12 میں سے یا 2 میں سے؟ 2 کا کوئی فاعل تو ہوگا. پھر اس میں فاعل ڈھونڈے کہاں ہے؟ فاعل. آگے والا اسم فاعل بن سکتا ہے، لہذا فاعل یعنی مسند الہ ہے، تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع. اس کو رفع دے دیا. ٹھیک ہے، یہ تو پہلے حل ہو چکا. اس کو کچھ کر سکتے ہیں ابھی؟ مسند یا مسند الہ بنا سکتے ہیں؟ عارف، اس کو مسند یا مسند الہ بنا سکتے ہیں؟ غور کریں تھوڑا سا. مسند یا مسند الہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا تو چھوڑ دیں. پھر اگر بن سکتا ہے تو بتائیں، ورنہ چھوڑیں. دوسرے لفظوں میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے، عارف پر کسرہ آ سکتا ہے. اچھا، عارف پر کسرہ نہیں آ سکتا. کیوں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سرور بھی نکرہ اور عارف بھی نکرہ، دونوں کو موصوف صفت بنا دیں. تو موصوف کیا ہوتا ہے؟ موصوف تو ذات ہوتی ہے نا. سرور ذات ہے، یہ بھی ایک وصف ہے. خوشی وصف ہے یا ذات ہے؟ اچھا، میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات عبارت سمجھ آتی ہے معنی سے، اور بعض اوقات معنی سمجھ آتا ہے عبارت سے. ایسا ہوتا ہے نا. اب کیسے سمجھ آیا؟ احتمال تھا کہ سرور اور عارف دونوں نکرہ ہیں، تو دونوں کو موصوف صفت بنا دیں. اس کا رد کیسے ہوگا؟ معنی سے.
کہ موصوف صفت کے لیے موصوف ذات ہوتی ہے اور سرور ذات نہیں ہے بلکہ یہ وصف ہے، تو وصف کا وصف نہیں ہو سکتا، لہذا یہ صفت تو نہیں بن سکتا، لہذا اس پر کسرہ آ سکتا ہے؟ کسرہ مضاف الیہ کیسے بنے گا؟ نہیں، مضاف الیہ بھی نہیں بنے گا۔ اچھا، وہ پھر مزید جب معنی کی طرف جائیں گے تو کچھ اور واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو مرفوع پڑھ سکتے ہیں؟ مرفوع بھی نہیں پڑھ سکتے، مسند مسند الیہ بننے کی کوئی صورت نہیں ہے، لہذا اس کو ابھی چھوڑ دو۔ اس کے بعد انا حرف مشبہ بالفعل ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل وہ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ جملے پر، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد بھی مسند مسند الیہ ہوں گے، مسند الیہ اور مسند اس کے بعد بھی ہوں گے، تو یہاں نکالیں پھر مسند الیہ مسند، یہ ایک مسند الیہ ہو گیا، بن سکتا ہے کہ نہیں؟ مسند الیہ بن سکتا ہے نا، معرفہ ہے، مسند الیہ معرفہ ہوتا ہے، بن سکتا ہے۔ مسند الیہ کا اعراب کیا ہے؟ رفع، الا یہ کہ اس پر کوئی عارض آ جائے، تو یہاں انا عارض آ گیا، انا عارض آ گیا تو رفع کو نصب میں تبدیل کر دیا ہے، یہ مسند الیہ۔ یہ ضمیر ہے، وہ تو مبنی ہے، یہ ضمیر کیا ہے؟ مصباح کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے یہ کیا ہے؟ مبنی ہے نا، ضمیر مضاف الیہ بن رہا ہے، مجرور ہے، مبنی ہے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ تو ایک ہی ہے، تو یہ ہو آ جائے گا۔ اب اس مصباح کو کیا کریں؟ کیوں کہ اس کو مسند الیہ بنا دیا تو یہ مسند الیہ بن گیا، تو ہیہ ضمیر پھر کیا ہوگی؟ وہ پھر مسند الیہ ہوگی، پھر اس کے بعد مصباح کیا ہو جائے گا؟ مسند، لہذا مسند چونکہ اسم ہے، مسند بشکل اسم ہے، تو اس کا اعراب بھی کیا ہوگا؟ رفع ہوگا، اس کو بھی رفع لے لیا، مصباح، مصباح الذی اسماء مبنیہ میں سے ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ متعین ہے۔ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ فعل مسند، یضیء فعل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صیغہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، نواسب اور جوازم سے خالی ہے، لہذا اس پر رفع آ گیا، یضیء ہو گیا، لیکن یہ صیغہ 12 میں سے یا 2 میں سے؟ 2 میں سے ہے، تو اب 2 احتمال ہیں کہ اس کا فاعل ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا، تو اس کے بعد کوئی اسم ہے؟ اس کے بعد وہ آگے بھی کہیں لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد اسم ہے نا، تو اس کو فاعل بنائیں یا اس کے اندر کوئی ضمیر نکالیں جو پیچھے کہیں لوٹ رہی ہو، 2 احتمال ہو گئے۔ اب تعین کیسے ہوگا کہ ضمیر، اگر ضمیر نکلے گی تو وہ ہوا ضمیر نکلے گی نا، یہ ضمیر فاعل بنے، مسند الیہ بنے، یا یہ اسم مسند الیہ بنے، اس کا تعین کیسے ہوگا؟ معنی سے۔ کیسے؟ کہ ہوا ضمیر کو فاعل بنا کے دیکھ لیں، اگر معنی درست ہو رہا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہو رہا تو طریق کو بنا کر دیکھ لیں، اگر معنی ہو رہا ہے تو اس کو فاعل بنا دیں، ورنہ ضمیر کو فاعل بنا دیں۔ تو یہ بات کیسے آئے گی؟ یہ بات سمجھ کیسے آئے گی؟ ابھی تو میں نے بتا دیا معنی سے، لیکن دیگر عبارتوں میں جب آپ خود جا کے کوشش کریں گے تو پھر کیسے سمجھ آئے گی؟ پریکٹس کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ آپ طریق کو فاعل بنا دیں، لیکن دلیل تو ہوگی نا آپ کے پاس کہ اس کو رفع کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ مسند الیہ ہے۔ دلیل اگر آپ کے پاس ہے، چاہے وہ غلط بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، کہ جب استاد آپ کو سمجھائیں گے، کلاس میں سمجھائیں گے تو سمجھ آ جائے گی،
دلیل ہونی چاہیے، جو اعراب بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یدیو کا مطلب روشن کرنا، ٹھیک ہے۔ اب روشن کرنا اس کا فاعل کون ہوگا؟ ویسے یہاں پر ہوا ضمیر فاعل ہے جو الذی کی طرف لوٹ رہا ہے، اور یہ جو مصباح مراد ہے یہاں پر۔ مصباح کا مطلب چراغ، وہ چراغ جو روشن کرتا ہے، تو روشن چراغ کرتا ہے نا، راستہ تو روشن نہیں کرتا۔ طریق کا مطلب ہے راستہ، تو یدیو کا فاعل اگر طریق کو بنا دیں تو مطلب ہوگا راستہ روشن کرتا ہے، تو راستہ روشن نہیں کرتا کبھی، بلکہ راستے کو روشن کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لہذا یہ فاعل نہیں بنے گا، فاعل ضمیر ہی بنے گی۔ تو ہمارے پاس ایک یہ اسم بچا جس میں کوئی اعراب سمجھ نہیں آیا، اور ایک اچھا پھر طریق کو کیا بنائے؟ جب اس کا یہ مسند ہے، یہ مسند ہو گیا اور ضمیر اندر جو فاعل ہے وہ مسند ہو گئی، تو اب مرفوع بننے کی کوئی صورت بچی اور نہ ہی اس سے پہلے حرف جار موجود ہے، حرف جار بھی موجود نہیں ہے۔ تو ان دونوں اسموں کو، یہ ایک اسم اور ایک یہ اسم، ان دونوں کو پھر جب کچھ نہیں بچا تو رفع اور جر میں سے کچھ نہیں بچا تو نصب دے دو، یعنی رفع جر پڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر نصب دے دو۔ یہ عارفن ہو گیا اور یہ طریقہ ہو گیا، صحیح ہے؟ عبارت پوری ہو گئی۔ عارفن کیسے بنا بتاتے ہیں۔ ذهب الطالب الى المدرسة بسرور عارفا بأن المعرفة هي مصباحه الذي يضيء له الطريق۔ یہ عارف بنے گا حال، چونکہ منصوبات ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں اس لیے میں نے اس کے بارے میں کوئی تفصیلی بات نہیں کی، منصوبات آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ طالب علم مدرسہ کی طرف گیا، خوشی خوشی مدرسے کی طرف گیا، جانتے ہوئے اس بات کو کہ جان لینا، پہچان، علم ہی اس کا وہ چراغ ہے جو چراغ اس طالب علم کے لیے راستے کو روشن کر دے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں آج کے دن اتنی کافی ہیں، مزید میں مثالیں آئندہ بھی آتی رہیں گی۔ اب کو سمجھ آیا؟ اتنی مشکل عبارت نہیں ہے بھائی، عبارت پڑھنا آسان ہے، بس شرط اتنی سی ہے کہ آپ پریکٹس کرتے رہیں، پریکٹس کریں گے، توجہ سے پڑھیں گے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی اعراب آپ کسی بھی جگہ پر کوئی اعراب دیتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے، چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد اس پر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے ایک طالب علم نے کوئی اعراب پڑھا، استاد عبارت سن رہے تھے، استاد نے پوچھا ہاں کیا پڑھا، وہ چونک گیا کہ شاید میرے سے غلطی ہو گئی، اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو اعراب تبدیل کر دیا ہے، یہ کیا، پھر تیسرا اعراب پڑھ دیا۔ تو اس پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اگر دلیل ہوتی تو اعراب کو تبدیل نہ کرتا، تو بغیر دلیل کے پڑھ رہا ہے اس لیے ٹامہ کٹوئیاں مار رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ دلیل ہوتی تو پھر ایسا نہ کرتا۔ ہاں اگر دلیل ہوتی چاہے غلط پر ہوتی، استاد پوچھتا کہ یہ اعراب کیوں پڑھا ہے، وہ کہتا میں اس لیے پڑھا ہے، اب استاد اس کو بتاتے کہ یہ اعراب اس طرح نہیں ہوگا، یہ دلیل تمہاری درست نہیں ہے، بلکہ اس دلیل کی وجہ سے یہ اعراب پڑھنا ہے، تب سمجھ آ جائے گی۔
اس لیے جو بھی اعراب پڑھنا ہے دلیل کے ساتھ. میں کہتا ہوں آپ رات کو مطالعہ کرتے ہوئے چاہے ابتدان، یہ سب کے لیے نہیں ہے، جو محنت شروع کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، یعنی جو ابتدا کرنا چاہتا ہے وہ چاہے ایک لائن کی عبارت نکالے رات کو، لیکن اس کو ہر لفظ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں اعراب پڑھ رہا ہوں اس پر دلیل کیا ہے. آپ اگلے سال سے انشاءاللہ نئی کتابیں نئے جذبے سے اور نئی خوشی سے مدرسے میں آئیں گے، نئے جذبے سے. وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی آئیں گے، تو نئے جذبے سے مدرسے میں تشریف لائیں گے. اس وقت آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ رات کو مطالعے کے وقت ہم نے اس طرح تیاری کرنی ہے، قلیل ہو لیکن استمرار سے ہو. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ ابتدان جوش جاگا، چند دن کے لیے محنت کی بس ختم، اس کے بعد جاگ کی طرح بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے ایک بات یہ کی تھی کہ اسم ہو یا فعل، حرف کے بارے میں نے بتایا نا کہ حرف کا پڑھنا وہ متعین ہے کہ حرف کو کس طرح پڑھا جائے گا. اسم اور فعل کے بارے میں نے کہا تھا کہ دو حصے ہوتے ہیں، اسم ہو یا فعل اس کے پڑھنے کے اس شے کے دو حصے ہیں، ایک آخری والا حرف اور ایک اس سے پہلے والا حرف. آخری حرف اگر اسم ہے تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہ نحو بتائے گی اور کیا کیا پڑھنا ہے. اس میں سے دو ہم نے پڑھ لیے، ایک رہ گیا اس کو ابھی موقوف کرتے ہیں. فعل کا آخر کیسے پڑھنا ہے یہ نحو بھی بتاتی ہے، صرف بھی بتاتی ہے. آج ہم بات کرتے ہیں پہلے والے حصے کی کہ پہلے والا حصہ کیسے پڑھنا ہے. اسم ہو یا فعل، جیسے یہاں پر ذہب، با تو بتا دیا نحو اور صرف نے کہ با کے اوپر فتح پڑھنا ہے. ذہا کیوں پڑھا، ذہی کیوں نہیں پڑھا، یا ذاہو کیوں نہیں پڑھا، ایسا کیوں ہے. اسی طرح طالب ہے تو نحو نے بتایا کہ با کے اوپر پڑھنا ہے رفع، پہلے تالی کیوں پڑھا، تالا کیوں نہیں پڑھا. تو اسم ہو یا فعل اس کے پہلے حصے کو کیسے پڑھنا ہے آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو مطلقاً اگر بات کریں اسم فعل دونوں کا پہلا حصہ یہ کس سے معلوم ہوتا ہے، صرف اور لغت سے. دونوں کو ملا کر بات کریں تو کلمے کا یعنی اسم اور فعل کا پہلا حصہ کیسے پڑھنا ہے اس کا علم آئے گا ہمیں صرف اور لغت سے. اگر تفصیل میں جائیں تو پہلے ہم اسم کی بات کر لیتے ہیں. اسم کا پہلا حصہ کیسے معلوم ہوگا. اسم کی تین قسمیں ہیں. اسم کی اس میں جامد، اس میں مشتق اور اس میں جامد، مشتق اور مصدر. اشتقاق اور عدم اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں نا. یہی تین قسمیں یا کوئی اور چوتھی کسی نے اگر ایجاد کی ہو تو وہ بھی بتا سکتا ہے. یہ تین قسمیں ہیں. اس میں جامد ہے، جامد جو ہوگا وہ ہمیشہ کہاں سے معلوم ہوگا، لغت سے. جامد کے ابتدائی حصے کی پہچان لغت سے ہوگی. ٹھیک ہے. اور مشتق
اگر اس میں مشتق ہے یعنی اس میں مشتق سے مراد اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ وغیرہ، یہ کہاں سے معلوم ہوں گے؟ صرف سے معلوم ہوں گے۔ صرف میں تمام مشتقات کی بحث ہوتی ہے یا نہیں؟ اس میں فاعل کیسے بنانا ہے، اس میں مفعول کیسے بنانا ہے، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل، اس میں ظرف کیسے بنانے، سب کی بات وہاں ہوتی ہے۔ تو مشتق کا پہلا حصہ، جیسے میں نے ابھی کہا تھا نا تعالی کیوں پڑھا، تعالیٰ کیوں نہیں پڑھا، تو یہ کون بتائے گا؟ صرف بتائے گا کہ اس میں فاعل بنانا ہو، کسی فعل سے اس میں فاعل بنانا ہو تو فا کلمہ کو فتح دیتے ہیں، اس مجرد میں فا کلمہ کو فتح دیتے ہیں، اس کے بعد الف فاعل لاتے ہیں، پھر عین کلمہ کو کسرہ دے دیتے ہیں، پھر آگے والے لفظ پر وہ تو اعراب عامل کے مطابق اعراب آئے گا۔ تو طلبہ سے طالی، طالبو یا طالبہ یا طالبی جو بھی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو مشتق کی پہچان ہوگی صرف سے۔ مصدر کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ لغت سے۔ مصدر کی پہچان لغت اور صرف دونوں سے ہوگی۔ کیسے؟ ثلاثی مجرد کے مصادر کے علاوہ، چاہے وہ ثلاثی مزید بھی ہو، ملحق با رباعی ہو، غیر ملحق ہو، غیر ملحق میں با حمزہ وصل ہو، بے حمزہ وصل ہو، سب کے اوزان مقرر ہیں یا نہیں؟ مصادر کے اوزان مقرر ہیں، رباعی کے اوزان، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، سب کے اوزان مقرر ہیں۔ وہ کہاں بیان ہوتے ہیں؟ باب تفعیل، نام ہی وہی رکھیں گے، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب تفعل، باب تفاعل، باب استفعال، یہ سارے نام اسی طرح رکھیں گے، اسی وزن پر مصدر آتا ہے۔ تو اگر مصدر ثلاثی مجرد کے علاوہ ہے تو اس کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ صرف سے۔ اور اگر ثلاثی مجرد کا مصدر ہے تو اس کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ کیوں کہ ثلاثی مجرد کے لیے کوئی وزن مقرر نہیں ہے۔ ضربہ جو فعل ہے، ضربہ کا جو باب ہے، اس کا مصدر کس طرح آتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ صرفا، فعلا اور کرما، جو بھی سیغے بناتے رہیں، اس کا مصدر کیا آئے گا؟ تفعیل کے وزن پر۔ لیکن ضربہ کے باب سے جتنے بھی آپ افعال اٹھائیں، اس میں سے کسی کا مصدر آپ خود سے بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے جب صرف میں بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے باب ضربہ یضرب، باب ضربہ یضرب، یہاں فعل ماضی اور مضارع کو ملایا گیا ہے۔ لیکن ثلاثی مزید فی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں باب افتعال، باب استفعال۔ یہاں تو یوں نہیں کہا باب افتعال یفتعل یا یجتنب یجتنب، اس طرح کہا گیا، اس طرح نہیں کہا گیا۔ کیوں کہ اس کا وزن مقرر ہے، لہذا باب افتعال سے بات سمجھ آ گئی۔ لیکن مجرد میں چونکہ مصادر کے اوزان مقرر نہیں ہیں کہ ایک باب کا ایک ہی وزن ہو، ایسا نہیں ہے۔ مجموعی طور پر وہ اوزان جو صرفی ہیں انہوں نے تحقیق کے بعد کچھ اوزان نکالے ہیں کہ اتنے اوزان ہیں، اس باب سے جو بھی مصدر آتا ہے وہ ان اوزان میں سے کسی ایک پر آئے گا، کس پر آئے گا یہ متعین نہیں ہے۔ تو اس کا علم کہاں سے آئے گا؟ لغت سے آئے گا۔ لہذا مصدر میں سے ثلاثی مجرد، اس کا علم آئے گا ہمیں لغت سے، اور اس کے علاوہ یہ آئیں گے ہمیں صرف سے۔ ٹھیک ہے، اس کی پہچان ہمیں صرف سے حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ جو اس میں جامد ہے لغت سے معلوم کرنا ہے۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ لغت سے کیسے معلوم کریں؟
بعض حضرات کو لغت سے ڈھونڈنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، تو لغت سے ڈھونڈنا یہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی اسم آ جائے، اس میں جامد ویسے کتنے حرفی ہو سکتا ہے؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، یہی ہے نا۔ خماسی مجرد کا مطلب 5 حروف اصلیہ ہوں گے۔ تو آپ لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، اس میں مادے جو دیے ہوتے ہیں وہ کتنے حرفی ہوتے ہیں؟ تو 5 حرفی کو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ شروع کے 3 حروف۔ تو لغت سے کسی بھی لفظ کو ڈھونڈنے کا طریقہ ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ اس کے 3 حروف نکال لیں۔ 3 حروف کیسے نکالنے یہ بھی پریکٹس سے آئے گا۔ جیسے ایک مثال آپ کو دوں، آپ کے سامنے لکھا آتا ہے کالا، کالا فعل لکھا آتا ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ لغت میں سے اس کو نکال کے دکھاؤ، تو آپ لغت میں سے کون سا ڈھونڈیں گے؟ لغت میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ 3 حروف اس کے کیسے بنائیں گے؟ قاف الف لام، یوں؟ الف تو کوئی حرف نہیں ہے، الف حرف ہے؟ الف تو حرف نہیں ہے، لہذا الف جہاں بھی ہوگا وہ واو یا یا سے تبدیل ہو کر آیا ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قاف واو لام میں ڈھونڈیں گے، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ قاف یا لام میں ڈھونڈ لیں گے۔ دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک جگہ کو مل جائے گا۔ یہ فعل ہے۔ اور اسم ہو اگر معلوم، معلوم اسم آ گیا، اس کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس کو بھی اسی طرح ڈھونڈیں گے، میم واو لام یا میم یا لام، ان دونوں میں ڈھونڈیں گے۔ اگر میم الف لام سے ڈھونڈنے لگے تو ساری زندگی گزر جائے گی، نہیں ملے گا۔ ڈھونڈتے رہیں نہیں ملے گا۔ اسی طرح جیسے خماسی کی مثال سفر جگن، اس میں سے ڈھونڈنا ہے تو اگر آپ لغت میں 5 حروف ڈھونڈنا شروع کر دیں تو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو پہلے 3 حروف اٹھا لیں۔ ثلاثی مجرد نہ ہو، اگر رباعی مجرد یا خماسی مجرد ہو تو اس کے پہلے 3 حروف اٹھائیں، لغت میں دیکھیں، اسی میں ملے گا۔ سفرجد اگر ڈھونڈنا ہے تو سا سین فا را، اس مادے میں آپ کو سفرجد مل جائے گا۔ ابھی جا کے دیکھ لینا، آپ لغت کو بولنا سین فا را، اس میں ڈھونڈیں گے تو سین فا را جہاں ختم ہو رہا ہوگا وہاں۔ اچھا یہ بھی ایک سن لیں کہ جو ثلاثی ہے لغت کے اندر جب لکھا جاتا ہے فعل ہو یا اسم، پہلے ثلاثی کو لکھا جاتا ہے، پھر ثلاثی مزید فی کو، پھر رباعی کو، اور پھر خماسی کو۔ تو اگر سفرجد ڈھونڈنا ہے آپ نے تو یہ کہاں ہوگا؟ سین فا را کے آخر میں، یعنی سین فا زا سے پہلے۔ اگر بڑی لغت ہے، بڑی لغت میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو بہت مشکل ہو جائے گی، تو پھر کیا کریں؟ جو کئی جلدوں پر مشتمل ہوتی ہے نا لغت، اس میں سے اگر ڈھونڈنا ہے تو ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ سین فا را نہیں بلکہ سین فا زا میں جائیں اور اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو سفرجد مل جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ابن کا لفظ ہے، یہ ڈھونڈنا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ جی اگر کوئی اسم آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں 2 ہی حرف لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 حرف اٹھائیں، شروع میں دیکھ لیں، وہ مضاف کا بھی ہو سکتا ہے، ابا یا ابو، اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مدہ، مد لے لیں، مدہ یا مدو۔ اب مد کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ میم اور دال شروع میں دیکھیں تو میم دال، لغت میں ابتداء 2 حرفی ایک خانہ بھی بنا ہوتا ہے، 2 حرفی خانہ بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 3 حرفی خانے شروع ہو جاتے ہیں۔
یعنی وہ جو حصے بنائے ہوتے ہیں، مادے 2 حرفی بھی لکھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 3 حرفی لکھا ہوتا ہے، تو اس کی پہچان بہت ضروری ہے کہ کس طرح لغت سے ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ یہ بھی آپ کو سیکھنا ہوگا۔ آسان بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسم آپ کے سامنے آ جائے، لغت میں ڈھونڈنا ہے تو پہلے نمبر پر اس کے 3 حروف نکالنے ہیں، ایسے 3 حروف جس کے ذریعے لغت سے ہمیں پہچان حاصل ہو سکے، اور وہ بھی پریکٹس سے ہی آئے گا۔ اس کا بھی کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہے، وہ آپ مسلسل کوشش میں کرتے رہیں گے تو یہ سمجھ آتا جائے گا۔ اور منجم کا استعمال، لغت کا کسی بھی لغت کا استعمال انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹے درجے میں ہو، چاہے بڑے درجے میں ہو، چاہے وہ عالم بن چکا ہو۔ عربی کو سمجھنا ووکیبلری کے بغیر، کسی بھی لینگویج کو سمجھنا ووکیبلری کے بغیر ممکن ہے؟ تو ووکیبلری کہاں سے آئے گی؟ ڈکشنری سے۔ آپ لغت کو بار بار دیکھیں، حتیٰ کہ اگر ایک لفظ کے اندر آپ کو تھوڑا سا شک ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے جو دیکھا تھا کہ اس کا یہ معنی ہے لیکن شاید میں غلط ہی پڑھا، تو کیا ہو گیا؟ لغت آپ کے سامنے موجود ہے نا، فوراً کھول کے دیکھنے کتنا ٹائم لگے گا؟ تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ تو ایک لفظ کو ایک دفعہ اگر منجی سے دیکھ لیا تو آپ کو وہ یاد نہیں ہو جائے گا۔ اگر کسی کا ایسا اچھا حافظہ ہو تو سبحان اللہ، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک لفظ کو کئی بار دیکھیں گے تو پھر کہیں جا کے وہ ذہن میں پختہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو لغت کا استعمال بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس بات سے وہ طلبہ توجہ کریں جو کبھی ہفتے میں ایک بار لغت کی زیارت کرتے ہیں، وہ اس بات سے عبرت حاصل کریں کہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو ضروری ہے کہ بار بار دن میں کئی بار لغت کی خود بھی زیارت کریں اور لغت کو اپنی زیارت بھی کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اسماء کے بارے میں نے کہہ دیا کہ اسم کی 3 قسمیں، جامد، مشتق اور مصدر۔ جامد لغت سے معلوم ہوگا، مشتق صرف سے معلوم ہوگا، اور مصدر ثلاثی مجرد لغت سے، اس کے علاوہ سارے صرف سے معلوم ہو جائیں گے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔